الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا آمین یا رب العالمین۔ کتاب ریاض الصالحین میں ہم بہت سی پچھلی نشستوں سے جو مضمون ہم پڑھ رہے ہیں وہ ایک لحاظ سے میت کے احکام ہیں، جنازے کے احکام، میت کے احکام۔ اس میں جو ہم نے باب پچھلی مرتبہ پڑھا تھا اس میں ایک حدیث رہ گئی تھی جو اس باب کا جو عنوان تھا اس سے متعلق ہے۔ باب کا عنوان کیا تھا؟ باب تعجیل قضاء الدین عن المیت، میت کی طرف سے قرض کی ادائیگی میں جلدی کرنا۔ باقی آگے جو مضمون تھا وہ ہم روایات پڑھ چکے ہیں۔ ایک اس باب سے متعلق، اس عنوان سے متعلق حدیث ہمیں آج پڑھنی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضی عنہ، مومن کی جان معلق رہتی ہے اس کے قرض کے ساتھ یہاں تک کہ اس قرض کو ادا کر دیا جائے، اس قرض کو چکا دیا جائے۔ اب یہ بہت اہم حدیث ہے اور بظاہر بہت سخت حدیث بھی ہے۔ دیکھیے یہ بات ہم یہاں بار بار پڑھتے آ رہے ہیں کہ اس دنیا میں انسان کو جو بھیجا گیا ہے تو وہ محتاج بھی ہے، محتاج الیہ بھی ہے، یعنی بہت سی چیزوں میں ہر انسان دوسروں کا محتاج ہے اور کئی معاملات میں دوسرے اس کے محتاج ہیں۔ اور جیسے عام طور پہ کہا جاتا ہے نا کہ بندگی بے چارگی، بندگی کا مطلب ہوتا ہے بے چارہ ہونا۔ اس کا اصل مطلب تو یہ ہے کہ جو اللہ کا بندہ ہے وہ بے چارہ ہے، اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، جو چارہ سازی ہے، جو مشکل کشائی ہے، جو حاجت روائی ہے، جو اصل طاقت اور اختیار ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ لیکن اس لحاظ سے بھی انسان بے چارہ ہے کہ وہ اکیلا سروائیو نہیں کر سکتا۔ یعنی ایک بہت پرانی جو ہے ایک نظم ہے، اس کا ٹائٹل یہ ہے کہ نو مین از این آئی لینڈ، کوئی آدمی کوئی جزیرہ نہیں ہوتا۔ ایک آدمی انسانوں میں گھرا ہوا ہوتا ہے اور اس کو انسانوں کی ضرورت ہے۔ اور اس دنیا میں انسان کی جو ایک بہت بڑی ضرورت ہے وہ مال ہے۔ قرآن مجید نے بتایا کہ ہم نے مال کو دنیا میں انسانوں کے قیام کا ذریعہ بنایا، قیام للناس۔ اور آج تو آپ دیکھیے کہ جدید دنیا میں تو فرد کے حوالے سے یہ بات ہمیں اتنی سمجھ میں نہ بھی آئے تو جو نیشن سٹیٹس ہیں، جو ملک ہیں، ان کے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، فائنینسنگ کا ہے اور ڈیٹ سروسنگ کا ہے، ہمارے جیسے جو ممالک ہیں ان کا۔ تو یہ قرض کا معاملہ کہ انسان کو ضرورت پڑتی ہے، انفرادی ضرورت بھی پڑتی ہے، شخصی معاملات میں بھی پڑتی ہے، اور کسی کاروبار وغیرہ کے حوالے سے بھی انسان کو ضرورت پڑ سکتی ہے روپے کی، سرمایے کی، تو اب وہ کسی سے حاصل کر لے۔ تو آپ کو معلوم ہے جیسے پچھلی مرتبہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ قرآن مجید کی جو ایک بائنری ہے، قرآن مجید کی جو آیات ہم نے پڑھی تھیں، کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ انفاق کرو، خرچ کرو، لگاؤ، کھپاؤ، اور جو جدید سرمایہ دارانہ ذہن ہے وہ کہتا ہے کہ امساک کرو، روک کے رکھو۔ تو دین چاہتا ہے کہ بھئی جو پیسہ ہے وہ سرکولیٹ کرے۔ ہم پڑھتے ہیں وہ آیت کئی لا یکون دونۃ بین الاغنیاء منکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو سرمایہ ہے، مال و دولت ہے، تمہاری اغنیاء ہی میں گھومتا پھرتا رہے، اسی میں سرکولیٹ کرتا رہے۔ تو اب انسان کو ضرورت ہے، اور معاملہ یہ ہے کہ وہ کسی کے پاس جاتا ہے مدد کے لیے تو گویا وہ اس کی ویسی ہی مدد کر دے، اس پہ صدقہ و خیرات کا معاملہ کر دے، تبرع کر دے۔ اور ایک معاملہ یہ ہے کہ انسان کہیں جائے، اس کو ضرورت ہو اور وہ کہے کہ ٹھیک ہے یہ تم مال لے لو لیکن تم اس کو واپس کر دینا۔ یعنی ایک تو معاملہ یہ ہے نا کہ جو دینے والا ہے وہ گویا ایک لحاظ سے فیور کر دے کہ بھئی ویسے ہی مال دے دے، اور دوسرا یہ ہے کہ نہیں، واپس مجھے تمہیں کرنا ہے۔ اور یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ اکثر جو لوگ ہیں، جو سفید پوش لوگ ہیں، وہ یہ چاہتے ہی نہیں کہ ان کو صدقہ دیا جائے، ان کو زکوٰۃ دی جائے، ان پہ ترس کھایا جائے، ان پہ تبرع کیا جائے۔ تو اب ان سفید پوش لوگوں کا تو طریقہ یہی ہے نا کہ وہ ضرورت کے وقت کسی سے جو ہے وہ مال لیں گے
اور جب وہ گویا ان کے پاس پیسہ آئے گا تو وہ پیسہ لوٹا دیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے چیریٹی بہت زیادہ عام ہو جائے اور اسی طریقے سے جو ہے مملکت بھی اپنے تمام جو ہے وہ حقوق ادا کرے، تب بھی صدقہ و خیرات اس کی راہ کبھی بند نہیں ہوگی، اور اسی طریقے سے قرض لینے دینے کا عمل بھی کبھی بھی سماج میں ختم نہیں ہوگا۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ یہ قرض انسان جو اگر لے یا دے، خاص طور پہ لینے کا عمل ہے، وہ ضرورت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ جو لوگوں کا مال لیتا ہے تکثراً، اپنے مال کو بڑھانے کے لیے، تو کہا کہ وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا۔ یعنی انسان کا چہرہ اس کی آبرو ہوتا ہے، جب انسان کسی کے آگے جو ہے وہ سوال کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو رسوا کرتا ہے، اور اگر تو ضرورت ہے واقعتاً جنون، پھر تو سوال کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ مال کو بڑھانے کے لیے اس کو پیشہ اس نے بنا لیا ہے، سرمایہ دار ہونے کے لیے لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے، تو کہا کہ پھر اس کی حالت یہ ہوگی۔ تو اب جو لوگ قرض دیتے لیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرض لیا کرتے تھے، اور کئی مرتبہ آپ نے غیر مسلموں سے بھی قرض لیا، یہود سے قرض لیا۔ اس میں بھی شاید ایک بڑی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے امتی ہیں، تو آپ اپنے امتیوں کے سامنے جیسے ان کے زیر بار آنا، یہ بہرحال ایک معاملہ تھا، اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ضرورت کا اظہار کرتے تو لوگ کبھی بھی آپ کو بطور قرض کے نہ دیتے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کبھی آپ نے کوئی چیز خریدی ہے تو لوگوں نے کہا ہے کہ اللہ کے نبی ہم اب آپ سے معاوضہ لیں گے، اب ہم آپ سے قیمت لیں گے، لیکن معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیور کبھی نہیں لی۔ یعنی آپ دیکھیے کہ مسجد نبوی کی زمین سے شروع کر دیں اور بہت سے معاملات ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ قیمت ادا کی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ معاملہ رہتا ہے کہ انسان قرض لیتا دیتا ہے، لیکن اصل بات کیا ہے کہ قرض کا معاملہ بہت زیادہ حساس ہے، اور یہ جو حدیث ہے وہ بہت سخت ہے کہ معاملات سارے سیٹل ہو جائیں گے، لیکن کہا کہ جب تک قرض کا معاملہ طے نہیں ہوگا اس کی جان معلق رہے گی۔ ریاض الصالحین میں سے میں نے کچھ مقامات کچھ ہم نے پڑھ لیے تھے، اس میں سے میں نے کچھ احادیث منتخب کی ہیں کہ جو اسی قرض کے حوالے سے ہیں۔ یہ مشہور حدیث ہم نے پڑھی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور آپ نے یہ بتایا کہ ایمان اور پھر جہاد فی سبیل اللہ افضل العمل ہے۔ تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے، انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی آپ کیا فرماتے ہیں، اگر میں اللہ کی راہ میں مجھے مار دیا گیا، مجھے قتل کر دیا گیا، میں مقتول ہو گیا، کیا مجھ سے میری تمام خطائیں، تمام میرے گناہ مجھ سے معاف کر دیے جائیں گے؟ یعنی کیا یہ میرا عمل کفارہ بن جائے گا میرے تمام برے اعمال کا؟ آپ نے فرمایا کہ بالکل بن جائے گا، لیکن کچھ شرطیں ہیں۔ اگر تم نے قتال کیا اللہ کے رستے میں اور تم ثابت قدم رہے، نمبر 1، اور نمبر 2 تم نے اللہ سے اجر کی نیت رکھی، اور پھر یہ ہے کہ تم سامنے گئے، دیوانہ جو ہے وہاں تم آگے گئے اور سامنے سے تمہیں مارا گیا۔ ایک کہا غیر مدبرین، یہ نہیں ہے کہ جو ہے ڈر کے بھاگ کے پیچھے گئے اور پیچھے سے آگے تیر لگا، جان تو اس آدمی کی بھی چلی گئی نا۔ تو کہا کہ اگر تو ان شرائط کے ساتھ تم نے اللہ کے رستے میں جنگ کی اور تم اس طریقے سے مارے گئے تو یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ تھوڑی دیر ہوئی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان صاحب سے کہ ذرا دوبارہ بتانا تم نے کیا سوال کیا تھا؟ کہا کہ جی میں نے یہ سوال کیا تھا کہ اگر میں اللہ کے رستے میں مارا گیا تو کیا میری خطائیں جو ہے معاف کر دی جائیں گی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو دوبارہ دہرایا اور پھر کہا الا الدین، سوائے قرض کے معاملے کے۔ کہا قرض کا معاملہ اس میں سیٹل نہیں ہوگا، یعنی جو کفارہ بننے کا عمل ہے قرض سیٹل نہیں ہوگا، اور کہا کہ ابھی مجھے جبریل نے یہ بات آ کر بتائی، یعنی انہوں نے آگے تصحیح کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اس میں ایڈ کرنی چاہیے، تو آپ نے فوری طور پر ایک استدراک کیا، اس میں یہ بات اضافہ کر دی۔ تو اب یہ کتنی بڑی بات ہے کہ آدمی اللہ کے رستے میں جان دے، اس سے اونچا مرتبہ تو کوئی نہیں ہے نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دین کا جو ضربۃ السنام ہے، جو چوٹی کا عمل ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے رستے میں قتال کرنا ہے۔ اور اس کا کمال کیا ہے؟ اس کا کمال یہ ہے کہ انسان اللہ کے رستے میں مارا جائے، لیکن یہاں بھی فرمایا گیا کہ سوائے قرض کے، قرض کا معاملہ جو ہے وہ یہاں جس طرح بیان کیا ہے کہ وہ اس کو بہرحال وہ سیٹل ہوگا، وہ میں بھی عرض کرتا ہوں کہ اس کی صورتیں کیا ہیں۔ اسی طریقے سے ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی طویل، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، مدینہ کی جو ہے وہ سنگلاخ
جو ہے زمین پر، اور ساتھ سیدنا ابو ذر بھی تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک تاثر کا اظہار فرمایا۔ تو آپ جا رہے تھے تو سامنے احد کا پہاڑ نظر آ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اے ابو ذر، مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میرے پاس یہ جو احد پہاڑ ہے اس کے برابر بھی سونا موجود ہو، اور اس کے بعد 3 دن گزریں اور ان میں سے 1 دینار بھی باقی ہو۔ یعنی اگر مجھے احد پہاڑ کے برابر بھی اللہ تعالیٰ درہم و دینار دے دیں تو مجھے پسند نہیں ہے کہ میں اس میں سے 1 دھیلا بھی بچا کے رکھوں، وہ سارا کا سارا 3 دن کے اندر اندر میں ڈسپرس کر دوں گا۔ پھر فرمایا الا شیء ارصدہ لدین، ہاں سوائے اس اماؤنٹ کے میں جو پسنداز کر لوں، میں بچا لوں، اسپیئر کر لوں کسی قرض کی ادائیگی کے لیے۔ اب آپ دیکھیے کتنی اہم بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مبارک ذوق بیان فرما رہے ہیں کہ میں 1 دھیلا بھی نہ رکھوں اگر مجھے اللہ جو ہے اس احد پہاڑ کے برابر سونا دے دے، لیکن اس میں سے بھی پھر میں اسپیئر کروں گا، پسنداز کروں گا، کس کے لیے؟ جو میں نے اگر قرض لیا ہے اس کی ادائیگی کے لیے۔ تو اس لحاظ سے جیسے اس کی بڑی اہمیت ہے کہ قرض کا جو معاملہ ہے اس کو انسان جو ہے وہ حساسیت کے ساتھ دیکھے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ بلا ضرورت قرض لینا یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ یعنی ہمارے ہاں آپ کو معلوم ہے نا کہ فائنینسنگ کا ایک تصور ہے، اور پہلے آپ کو معلوم ہے کہ کنونشنل جو ہے وہ بینکنگ ہوتی تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ سود پر مبنی ہوتی تھی۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ بہت سے لوگ اچھے کھاتے پیتے مالدار، بہت بڑے بڑے گروپس چلانے والے، گروپس آف انڈسٹریز چلانے والے، وہ اس فائنینسنگ کے پورے عمل سے باہر رہتے تھے۔ بس جتنی چادر ہے اتنی مطابق پاؤں پھیلاتے تھے اور اپنے بل بوتے پہ کام کیا کرتے تھے۔ اب اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ظاہر ہے کہ ایک پورا تصور پیدا ہوا اسلامک بینکنگ کا، اور اس کے پیچھے بڑے اکابر علماء کے فتاویٰ موجود ہیں، تو ظاہر ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ اگر کسی آدمی کو جو ہے ضرورت ہے تو جو ہے اس پیراڈائم کو مانتا ہے، اس کو قبول کرتا ہے، ان علماء اور مفتیان پر ان کو اعتماد ہے تو وہ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں جو ایک مسئلہ یہ پیدا ہو گیا نا کہ پھر بلا ضرورت بھی لوگوں نے قرض لینا شروع کر دیا۔ یعنی لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، اسلامک بینک والے لوگ جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ یہ تو آپ بہت عجیب سی بات کر رہے ہیں کہ آپ نے نیا پلانٹ لگانا ہے یا آپ نے کچھ ٹرالے خریدنے ہیں، آپ خود سے کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ آپ اس کو اسلامک فائنینسنگ کرا لیں، یہ اس کے انسٹرومنٹس ہیں۔ تو اب اس میں ہم کوئی فقہی گفتگو نہیں کر رہے، لیکن بنیادی طور پر یہ رویہ تو ٹھیک نہیں ہے نا۔ یعنی مقروض ہونا بجائے خود کیا کوئی اچھی بات ہے؟ یعنی چاہے وہ سارا عمل شریعہ کمپلائنٹ بھی ہو تب بھی عجیب سی بات ہے نا۔ اور آپ کو معلوم ہے اس پر تو کتابیں لکھی گئیں۔ ایک صاحب آج کل بہت پاپولر ہو رہے ہیں، ولی رضا نصر، سید حسین نصر کے بیٹے، جو ایران کی گرینڈ اسٹریٹجی پہ ان کی کتاب کچھ سال پہلے چھپی تھی، تو آج کل وہ بہت پاپولر ہیں۔ انہوں نے بھی 2009 میں ایک کتاب لکھی تھی، وہ اسی پر تھی، اسلامک کیپٹلزم پہ، اسلامک بینکنگ پر۔ اور وہ چونکہ ایک بالکل جدید آدمی ہیں تو انہوں نے بغلیں بجائی تھیں، اور ان کا پورا فوکس یہ تھا کہ بھائی جو مغرب والے ہیں یہ بلا وجہ میں یہ داعش کو دیکھتے ہیں، اور یہ جناب جو ہیں وہ ISIS کو دیکھتے ہیں، اور جناب ملیٹنسی کو دیکھتے ہیں، یہ کیوں نہیں دیکھتے؟ یہ جو اسلامک فائنینس ہے اس کو کیوں نہیں دیکھتے؟ یہ دبئی کو کیوں نہیں دیکھتے؟ یہ سعودی عرب کو کیوں نہیں دیکھتے؟ یہ تو گویا یہ تو آپ کی کامیابی ہے۔ یعنی کیپٹلزم کی اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی کہ کسی بھی ذریعے سے وہ سارا سسٹم میں لوگ آ جائیں، پہلے جو لوگ اس سسٹم میں تھے ہی نہیں اس میں داخل ہو جائیں۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اول تو قرض لینا یا مقروض ہونا، بلا وجہ میں اپنے مال کو بڑھاتے چلے جانا، اور اس کے لیے چاہے شریعہ کمپلائنٹ انسٹرومنٹس بھی ہوں، تو اصولی طور پر یہ دین کی روح کے منافی بات ہے کہ آپ مقروض کیوں ہوں جبکہ جو ہے قرض کا معاملہ اتنا سینسٹیو ہے۔ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ایک اور روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو مقروض ہوگا اس کا جو ہے اس کی جان گویا کہا کہ محبوس ہو جائے گی، یہاں تو کہا ہے نا معلق ہے، دوسری روایت میں محبوس ہے، قید کر دی جائے گی، روک دی جائے گی جب تک کہ اس کی کا قرض ادا نہ کیا جائے۔ اور یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی میت لا کے رکھی گئی، اور آپ نے پوچھا کہ بھئی اس کے ذمے کوئی قرض تو نہیں ہے؟ تو کہا کہ ہاں ہے۔ تو پھر کچھ کہا کہ پھر آپ لوگ اس کی نماز پڑھ لیں، میں نہیں پڑھوں گا، میں نہیں پڑھاؤں گا۔ ایسے واقعات بھی ہوئے کہ اس موقع پہ کسی صاحب نے کہا کہ جی میں ادا کر دیتا ہوں ان کی طرف سے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا دی۔ اب اس میں بھی لگتا یہ ہے کہ امپلائڈ یہ ہے کہ دیکھیں ایک وہ شخص ہے کہ جس نے قرض لیا ضرورت کے مطابق، اور قرض کی ادائیگی میں مستقل اہتمام کرتا رہا لیکن ادا نہ کر سکا، یہ معاملہ دوسرا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے کیسز کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ نہیں کیا گیا ہوگا۔ یہاں آپ کو یہ اندازہ ہوا کہ لوگ لیکس تھے اس معاملے میں، اور لوگوں نے اہتمام نہیں کیا اور اس کو اہمیت نہیں دی،
اور گویا اس کو ایک پرائرٹی پہ نہیں رکھا اور ٹال مٹول کرتے رہے، تو اس معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈسکریج کیا. جیسے آپ نے اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھایا جس نے جو ہے وہ اپنے آپ کو ختم کر دیا، کہا کہ آپ لوگ پڑھ لیں، میں نہیں پڑھوں گا، تاکہ معلوم ہو جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ایسے لوگوں کو نہیں ملے گی. تو یہاں پر بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ نہیں پڑھایا. اور ایسی روایتیں بھی ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی قرض کی ادائیگی کے لیے اہتمام کرتا ہے، تیاری کرتا ہے، پھر اگر وہ نہیں کر سکتا تو اس کے لیے اللہ کے ہاں مغفرت ہے. اور ایک اور موقع پہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں کسی کے ساتھ کوئی مالی لین دین کا معاملہ کرتا ہے اور پھر اس کو ادا نہیں کرتا، تو اس کو جاننا چاہیے کہ پھر قیامت کے دن درہم و دینار نہیں ہوں گے، بلکہ اس کی حسنات ہیں جو کرنسی ہوگی، وہ اس کو وہاں پر پے آف کرنا پڑے گا، اور وہ گویا بہت مہنگا اسے پڑے گا، اور اس کی نیکیاں جو ہیں ان کے کھاتے میں چلی جائیں گی. اسی حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس سے پناہ مانگی ہے. یعنی ہر وہ چیز جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پسندیدہ چیز نہیں ہے. مشہور جو ہے وہ تعوذ ہیں، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والحرم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المحیا والممات واعوذ بک من ضلع الدین وغلبۃ الرجال. کہ جو قرض ہے اس کا جو بوجھ ہے اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے. اسی طریقے سے ایک اور چیز سے پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، کہ اللہ میں تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں ایک تو گناہوں سے اور ایک مغرم سے. مغرم کسے کہتے ہیں؟ اردو میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے چٹی، یعنی کوئی بھی فائنینشیل لائبلٹی آپ کے اوپر ہو تو گویا اس سے پناہ مانگی ہے. اس سے آدمی جو ہے پریشان رہتا ہے. ایک جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا کیا کرتے تھے، یعنی ضلع الدین سے اور مغرم سے پناہ مانگتے تھے. تو ام المومنین نے پوچھا سیدہ نے کہ اللہ کے نبی آپ کثرت سے یہ دعا کرتے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت بات فرمائی، ان الرجل اذا غرم، انسان جب یا غریمہ جب انسان کسی تاوان کے تلے آتا ہے اور کسی فائنینشیل لائبلٹی میں ہوتا ہے جو اس میں قرض بھی شامل ہے، حدث فکذب ووعد فاخلف، تو کیا کرتا ہے؟ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے. یعنی وہ آدمی کہ جو ہمیشہ لائبلٹیز میں رہتا ہے، لوگوں سے قرض لیتا رہتا ہے، واپس نہیں کرتا، تو معاملہ کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ جھوٹ بولتا ہے. اور پھر جب لگتا ہے کہ بھئی جھوٹ تو اب کارآمد نہیں ہے، سادہ جھوٹ جو ہے وہ کام نہیں دے گا، لوگ جو ہے مطالبہ کر رہے ہیں، تو پھر وہ وعدے کرتا ہے اور پھر خلاف ورزی کرتا ہے. اور جیسے عربی زبان کا ایک محاورہ بھی ہے، کچھ لوگوں نے گویا اس کو ایک اثر کے طور پہ لیا ہے کہ الدین شین، دین جو ہے یا قرض جو ہے یہ ایک داغ ہے، یہ ایک دھبا ہے. اور کہا کہ قرض کا معاملہ کیا ہے، ہم باللیل و مذلۃ بالنہار، کہ دن کے وقت کیا ہے وہ رسوائی ہے، جب باہر نکلتے ہیں تو لوگ جنہوں سے پیسے لیے ہوئے ہیں وہ مانگتے ہیں، وہ ہم باللیل، اور رات کو نیند نہیں آتی، رات کو جو ہے انسان کی نیندیں اڑ جاتی ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعائیں بھی سکھائی ہیں. ایک صاحب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں جو ہوں میں غلام ہوں اور میں نے مکاتبت کی ہے. مکاتبت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بھئی میں نے اپنے جو مالک تھا اس سے ڈیل کر دی کہ بھئی اتنے پیسے میں آپ کو لا کے دوں گا تو پھر آپ مجھے آزاد کر دیں. لیکن کہا کہ وہ مجھ سے پیسے پورے نہیں ہو رہے. تو انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے کہ اگر تمہارے اوپر جو ایک وہاں پہ پہاڑ تھا سبیر کے نام سے بڑا پہاڑ، کہا کہ اس کے برابر بھی، اس کے میگنیچیوڈ بھی تم پر کوئی قرض یا کوئی لائبلٹی ہو، اگر وہ تم دعا کرتے رہو گے اور ظاہر ہے اس کے ساتھ اہتمام بھی کرو گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہاری اس مسئلے کو حل کر دیں گے. اور وہ دعا کیا ہے کہ اللہم اغننی بحلالک عن حرامک، کہ اے اللہ تو مجھے غنی کر دے اپنے حلال کے ذریعے حرام سے بچاتے ہوئے. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اے اللہ تو میری کفایت کر حلال کے ذریعے حرام سے بچاتے ہوئے. وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اور اے اللہ تو مجھے اپنے فضل سے اپنے ماں سوا سے غنی کر دے، یعنی میں تیرا محتاج رہوں لیکن تیرے ماں سوا سے جو ہے وہ آزاد رہوں. اور ایک بہت لمبی دعا بھی ہے جس کے آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بہت جو ہے ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا جو ہے وہ بیان ہوتا ہے. اس کے بعد آخر میں کیا ہے کہ اے اللہ تو اقض عنا الدین واغننی من الفقر، کہ اے اللہ تو ہمیں ہماری طرف سے ہمارے قرض ادا کروا دے اور ہمیں
جو ہے غنی کر دے۔ تو یہ معاملہ جو ہے یہاں پر بھی ہم نے پڑھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی جان معلق رہتی ہے، اس کا معاملہ اس وقت تک سیٹل نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا قرض کا معاملہ متعین نہ ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔